اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام اسلام ہاں یہ صبح قیامت تک اس کو رہنا ہے۔ اب زمانہ جیسا بھی آئے ہر نوجوان یہ عزم کر کے اٹھے گا، یہ وعدہ کر کے اٹھے گا انشاءاللہ۔ آج کے جلسے میں عہد کر کے اٹھیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں میں جنگ کے میدان میں نہیں اتار رہا ہوں، میں تمہیں میدان قتل و قتال میں نہیں اتار رہا ہوں، بس اس میدان میں اتار رہا ہوں جب جب نبی پاک کی سنتوں کو دنیا ختم کرنے کی کوشش کرے گی، آسمان سے زمین سے مدد آنے کے لیے انتظار نہیں کرو گے، ہر گھر سے بچہ نکلے گا، تم جتنے میرے نبی کی مخالفت کرو گے میں اپنے ہر بچے کو حضور کا عاشق بنا کر نکالوں گا۔ ہر بچہ ہمارے گھر کے اندر محمد نام کا ہوگا اور حضور پاک کی سنتوں پر چلنے والا ہوگا۔ تم کتنی داڑیاں نکالو گے، کتنی ٹوپیاں چھپاؤ گے، اے مسلمانوں یہ عزم کر کے اٹھو، میرے ہر گھر کا بچہ حضور کی سنتوں کا عاشق ہوگا، نکلے گا راستے پر، دنیا کل کو پکار کر کہے گی ارے یہ سلی گڑی کی گلیاں نہیں نظر آتی، یہاں تو مدینے کی گلیوں کی خوشبو آیا کرتی۔ یہ عزم لے کر کے اٹھو گے، یہ عزم لے کر اٹھو گے اور پھر تمہارے اندر یہ جوش و جذبہ خود آئے گا۔ تمہیں سلمان اظہری بننے کی ضرورت نہیں، یہ بنایا جاتا ہے، یہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، بنایا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی نوکری جس نے لے لی اس کے دل سے دنیا کا خوف نکلتا ہے، وہ دنیا کو نہیں دیکھتا۔ اقبال نے کہا ہے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حضور پاک کی محبت جس کے دل میں آ جائے دونوں عالم کی اسے پرواہ نہیں ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کرنے والا ہے، اس بات کی فکر نہیں۔ میں یہاں بنگال کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہر نوجوان سے صرف اتنا چاہتا ہوں، اگر حضور کی محبت میں تم نہیں کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا؟ حضور کی عظمت کے لیے تم نہیں کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا؟ آج سے یہ عہد کریں گے نا حضور پاک کی محبت میں، ہم تو گردن دینے کو تیار ہیں نا، جان ان پر نچھاور کرنے کو تیار ہے کہ نہیں؟ تو پھر حضور کے نام پر جان دے سکتے ہیں تو کچھ برائیاں اور کچھ گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ حضور کے نام پر جو گانے سننے کی عادت ہے ہم اس سے توبہ کریں گے۔ جو فلمی گانے سن کر کے سوتے تھے جس کی وجہ سے دل میں بزدلی آتی ہے، نفاق آتا ہے، گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں یہ حرکتیں۔ نوجوانوں تمہیں جان بوجھ کر دنیا اس نشے میں ڈالتی ہے، دن بھر گانے کی دھن پر تم ناچتے کودتے رہو، تمہارے دلوں سے عظمت نکل جاتی ہے، خوف بیٹھ جاتا ہے۔ اب سے یہ عہد کر کے اٹھنا، آج سے جاؤں گا تو یہ وعدہ کر کے جاتا ہوں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ جب تمہاری عادت بن جائے گی تو پھر دل بھی جوان رہے گا انشاءاللہ۔ 80 سال کے بھی ہو جاؤ، 90 سال کے بھی ہو جاؤ، ہاتھ پیر کام نہ کر رہے ہو مگر مولا تمہارا رعب لاکھوں کے دلوں پر ڈال کر رکھے گا۔ حضور کے لیے اپنا قربان کرو، وفاداری کرو، اور جتنی کوششیں یہ مٹھانے کی ہو رہی کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام اسلام ہاں یہ صبح قیامت تک اس کو رہنا ہے۔ ہمارا اور تمہارا امتحان آیا ہوا ہے، اسلام کا کچھ نہیں ہوگا، قرآن کا کچھ نہیں ہوگا، میرے نبی پاک کی عظمت کا کچھ نہیں ہوگا۔ ان کی تعریف بولنے والے تاروں سے بھی زیادہ ہیں، حضور کی تعریف کرنے والے ستاروں سے زیادہ ہیں، اور گستاخی کرنے والے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، اور بس ان کی تعداد اتنی ہے، ہر زمانے میں رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایسے کھو جاتے ہیں کسی اخبار کے کونے میں بھی ان کا نام نہیں ملتا، کہیں نہیں ملتا۔ آج وہ دلی میں بیٹھ کر غازی آباد میں ڈاسنا کا وہ پاکھنڈی پھونکتا تھا، کچھ نوجوانوں کو تو پتا ہوگا لیکن آنے والی نسل کو پوچھنا ان کو پتا بھی نہیں رہے گا، ان کو پتا بھی نہیں رہے گا، لیکن آنے والے بچوں کو پوچھنا یہ کس نے کہا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہر بچہ کہے گا بریلی کے امام نے کہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سلام حضور کی اعلی تعریف حضرت۔ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ختم نہیں کرتا۔ حسان بن ثابت آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے،
جو حضور کی تعریف کرتے تھے وہ زندہ ہیں. شرف الدین بوصیری جنہوں نے کہا تھا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، آج بھی ان کا قصیدہ زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ ان کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا؟ شرف الدین بوصیری کا قصیدہ یاد ہے لوگوں کو. سعدی شیرازی نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. آج بھی یہ جملے مشہور ہیں، لوگوں کو یاد ہیں. ابو جہل کیا بھونکتا تھا کسی کو یاد نہیں، عتبہ شیبہ کیا بولتے تھے کسی کو یاد نہیں، یہ دلی لکھنؤ کے کتے کیا بھونکتے ہیں آج کیا کل بھی کسی کو یاد نہیں رہے گا. کل آنے والی نسلوں کو اگر کوئی بات یاد رہے گی یہ یاد رہے گی سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جام جان تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ نعت خوانی نہیں کرتے ہوں گے، سب نعت نہیں پڑھتے ہوں گے، چند لوگ ہی ہیں جو نعت پڑھتے ہیں. اس کے باوجود 100% گارنٹی کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں، توجہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں، بہت بڑی بات میں اپنے ہر مجمع میں یہ کہتا ہوں اور ناپتا بھی ہوں، گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. بچوں کو ہماری گستاخیاں یاد نہیں رہیں گی، حضور کی تعریف یاد رہے گی. ابھی ایک جملہ میں آدھا بولوں، آدھا یہ خود ہی کمپلیٹ کریں گے، یہ مجھے یقین ہے، یقین ہے اللہ کی ذات سے. کیا ہے؟ میں صرف اتنا پوچھتا ہوں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو، وہ جو نہ تھے تو، وہ جو نہ ہو تو. ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ بولیں گے، یہ ان کو یاد ہے. اور اگر صرف اتنا کہوں سب سے اعلیٰ وہ اولا، کسی دوسرے کا نام آتا ہی نہیں، آئے گا بھی کیسے؟ ہماری ماؤں نے صرف دودھ نہیں عشق رسول بھی پلایا ہے. سب سے بالا وہ والا. یہ جملے جو یاد ہیں بچوں کو بھی دے کر کے جاؤ، ٹرانسفر کر کے جاؤ، آنے والے بچوں کا ایمان محفوظ رہے گا. اب اس بات پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. یا رسول اللہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ.